السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت یجعل اللہ لہن سبیلا. النساء آیت 16. اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر میں کل پیش کر چکا ہوں. جو پرانی تفسیروں میں اس آیت سے مفہوم ملتا ہے اس میں اختلاف پائے جاتے ہیں، اور اختلاف بھی بہت ہی بنیادی، اور دلائل ان دونوں کی طرف عملاً کچھ بھی نہیں ہے. بعضوں نے فاحشہ کا زنا کیا اور اس کے نتیجے میں یہ بحثیں اٹھیں کہ پھر ان کو وہ دوسری حد کیوں ان کے لیے مقرر کی گئی جو سورہ نور میں بیان ہوئی ہے، کوڑوں والی. بعضوں نے اسی بحث کے ساتھ یہ بحث بھی اٹھا دی کہ شادی شدہ کے لیے رجم ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں، اور اس کے لیے ایک ایسی حدیث پیش کی جاتی رہی پہلے بھی اور اب بھی بعض علماء اسی کو پیش کرتے ہیں، جس کا اگر مانا جائے تو اس کے اندرونی طور پر بھی تضاد ہے مگر قرآن سے واضح تصادم ہے. اور اس آیت کے حوالے کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس کو اس طرح جوڑتے ہیں کہ اس سے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یجعل اللہ لہن سبیلا سے اس کا تعلق ہے. وہ اس طرح کہ یہاں تو یہ آیا ہے کہ ان کو پابند رکھو گھروں میں یہاں تک کہ یا ان کو موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی راہ نکال دے. لہنہ کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ ان کے حق میں ان کی خیر کی کوئی بات ہونے والی ہے. ایسا امکان موجود ہے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ وہ اس مصیبت سے نجات پا جائیں، اور اس کی وہی صورتیں سامنے آ سکتی ہیں جو میں کل پیش کر چکا ہوں کہ ان کے حق میں خدا یوں راہ نکال سکتا ہے کہ ان کو اگر وہ کنواریاں ہیں تو شادی کا انتظام ہو جائے. خاوند کی وفات کے بعد پھر ان کو ایک آزادی مل جاتی ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں رہتا. اور بھی کئی امکانی رستے ہیں، وہ عورت کے حق میں جاتے ہیں سب. یہاں جو تصویر انہوں نے نکالی ہے اس سے، اور ایک حدیث کا جو میرے نزدیک قطعی طور پر فرضی بنائی ہوئی حدیث ہے، کیونکہ اس کا قرآن سے بھی تضاد ہے اور اندرونی طور پر عمومی قرآن سے تضاد ہے، اس آیت سے بھی تضاد ہے. اور قرآن کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اس کی قطعیت کے اوپر ایسی ضرب پڑ جاتی ہے پھر کہ اس کے بعد پھر فقہاء وغیرہ جو چاہیں حدیثوں کے سہارے لے لے کر، یعنی فرضی حدیثوں کے سہارے لے لے کر قرآن کے مضامین کو تبدیل کرتا پھریں، کسی قیمت پہ اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور وہ یہ بنی ہوئی ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آیا کرتی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت اثر پڑا کرتا تھا اور طبیعت پہ غم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور ایک دفعہ جب ایسا ہوا تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سبیل جس کا ذکر تھا وہ مل گئی ہے اب، اور وہ سبیل یہ ہے کہ مجھے اب بتایا گیا ہے، جو قرآن شریف میں نہیں ہے وہی حدیث میں گویا کہ وہی ہوئی ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ سبیل یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو 100 کوڑے مار کے تو پھر سنسار کر دیا کرو. اب کہاں یہ آیت قرآن نہیں جس میں ان کو گھروں میں پابند کیا کرنے کا ارشاد فرمایا گیا، اور پھر ان مردوں کا ذکر ہی کوئی نہیں جو ان کے ساتھ ملوث ہوئے ہوں. اور کہاں یہ حدیث کہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے، سبیل یہ نکلا ہی ہے کہ ان کو سیدھی طرح
100 کوڑے لگاؤ اور اس کے بعد سنسار کر دو تو چلو ٹھیک ہو گیا، چھٹی ہوئی۔ یہ ہیں وہ مضمون احادیث کے جو جب قرآن سے متصادم ہوتے ہیں تو علماء اس اصول کو ترک کر کے کہ قرآن ایک واضح قطعی لازمی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حدیثوں میں کم از کم ایک شک کا پردہ تو لازماً ہے کہ 100 سالہ دور میں روایت، کم از کم 100 سالہ دور میں روایت ایک سے دوسرے تک منتقل ہوئی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن لوگوں کی یادداشتیں کیا تھیں، کیا سنا، کیا آگے پہنچایا، اور کیا کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہوا جو متاثر ہوا ہے کسی دلچسپی لینے والے شخص سے اور اس کی کہانی کو اس نے قبول کر لیا۔ اگر روایات کی بحث محض صحیح اور دوسری کون کون سی اصطلاحیں ہیں اس کی، ضعیف اور غریب اور واحد وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر دیکھا جائے تو سارا نظام اسلام اور قانون قرآن دھرم برم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک ہی طریق ہے کہ قرآن کریم جن معاملات میں واضح اور روشن حکم رکھتا ہے وہاں اس کو کسی صورت میں بھی کسی مبینہ حدیث کے ذریعے تبدیل نہ کیا جائے، کیونکہ اس صورت میں قرآن میں بھی تضاد ہوگا۔ پھر یہ ایک اور مشکل ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے قرآن کا ایک ترجمہ سمجھا اور کہتے ہیں کہ حدیث کے مخالف ہے اس لیے حدیث کو رد کر رہے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ یہی مضمون دیکھ لیں سورہ نور میں، جہاں زنا کا ذکر موجود ہے وہاں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی کوئی تفریق وہاں نہیں کی گئی، اور سزا 100 کوڑے ہے، اور جھوٹ افترا کرنے والے کی سزا 80 کوڑے ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم نے کہیں بھی رجم کی سزا اس موقع پر نہیں دی۔ ایک اور موقع ہے جہاں رجم کا ذکر ہے، اور وہ ہے فتنہ اور فساد، اور صرف زنا نہیں بلکہ اور ایسی باتیں ظلم اور جور ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وہ کون سی آیت؟ ملعونین ہے نا، مسوقف، وہ پوری آیت پڑھے نا؟ نہیں، جن کو سنسار کیا جائے اور مخالف سم سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جنگ مقدس کے دوران اپنے مخاطب سے، مقابل کے پادری سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم میں بھی زنا کی سزا سنسار ملتی ہے۔ اب اگر آپ تلاش کر کے دیکھیں تو اس صورت میں تو سورہ نور میں تو کہیں ذکر نہیں ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام باقاعدہ ایک مناظرہ کر رہے ہیں غیر سے اور کہتے ہیں کہ صاف ذکر موجود ہے، تو وہ ذکر وہیں موجود ہے اسی آیت میں جو میں نے پیش کی ہے، کہ جو میں ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، نکالیں گے تو اس آیت میں ذکر ہے فسادیوں کا، فتنہ پردازوں کا، باغیوں کا، اور جنہوں نے زمین میں ہر طرف گند پھیلایا ہوا ہو، ان کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان کو بہت سخت سزائیں دی جائیں جو آگے دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائیں۔ ان سزاؤں میں وہ بھی ہیں جو پرانے زمانے میں دی جاتی تھیں بعض سخت قسم کے مجرموں کو، کہ دایاں ہاتھ کاٹ دو اور بائیں ٹانگ کاٹ دو، یا بایاں ہاتھ کاٹ دو اور دائیں ٹانگ کاٹ دو، جس کا فرعون کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ اس نے بھی کہا تھا کہ میں مومنوں کو یہ سزائیں دوں گا، یا قتل کیا جائے، یا ملک بدر کیا جائے، یا سنسار کیا جائے۔ اب یہاں لفظ زنا کا تو نہیں استعمال ہوا، مگر فساد جس قسم کا وہاں بیان ہوا ہے اس میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک موقع پر عرض کیا تھا کہ میرے نزدیک چونکہ سنسار کا لفظ قطعیت کے ساتھ یہاں ملتا ہے، اور چونکہ اس فساد میں صرف زنا نہیں بلکہ زنا بالجبر شامل ہو سکتا ہے، تو وہ زنا کی سزا نہیں ہوگی محض، بلکہ ایسا زنا جس سے ایک عورت پر ظالمانہ حملہ ہوا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے مجروح کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ عام زنا نہیں ہے،
ایک بچی کا، معصوم بچی کے ساتھ ایسی حرکت کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کی تعلیم اگر صرف عام زنا کی حد ان سب معاملات پر بھی لگاتی تو اس سے تو قرآن کی تعلیم ایک قسم کی نامکمل ثابت ہوتی کہ موقع اور محل کے بغیر معمولی جرم کی بھی وہی سزا دی جا رہی ہے اور نہایت بھیانک جرم کی بھی وہی سزا دی جا رہی ہے. اس لیے وہ آیت ہے جس میں یہ سارے امکانات کھلے رکھ دیے گئے ہیں اور سوسائٹی کو حق دیا گیا ہے کہ اگر تم جرم کی نوعیت عام جرموں سے بڑھ کر پاؤ اور نہایت خبیث قسم کے لوگوں سے واسطہ ہو تو وہاں تم یہ سزائیں جاری کر سکتے ہو. اس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ایک زنا بالجبر بھی شامل ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ حوالہ دیا ہے وہاں چونکہ اس کے سوا حوالہ نہیں، لازماً ہمیں اس کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا، ورنہ قرآن کریم میں سورہ نور میں جو ذکر ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اس کے علاوہ بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں جہاں ذکر ملتا ہے وہاں اور بھی ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جن سے دعوے دار کا دعویٰ مشکوک ہو جاتا ہے. مثلا یہودیوں کو سنسار کرنے کا حکم، وہ اس لیے کہ یہود کی کتاب میں یہی درج ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ ایک یہودی کا کیس لایا گیا. آپ نے اس سے پوچھا، لانے والوں سے، انہوں نے کہا کہ اس کو سزا دلوائیں، جو مارنی ہے، کوڑے ووڑے لگوانے ہیں وہ لگوائیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری تورات میں یہی حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہی حکم ہے. تو آپ نے کتاب منگوائی، اس نے بعض حصوں پر ہاتھ رکھے اور چھپایا اور بعض دکھائے. جب وہ صحابہ جو جانتے تھے پڑھنا اور تورات کا علم کچھ رکھتے تھے، ان کے سامنے جب یہ لایا گیا انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پکڑا اور پوری آیت پڑھ کے سنائی گئی پھر. اور پوری آیت میں زنا کی سزا سنسار ہی لکھی ہوئی ہے. الاخبار کے حوالے میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں. بہرحال وہ کون سا حوالہ تھا یہ بحث تفصیل تو نہیں آئی، مگر بائبل لائی گئی اور اس میں سنسار کا حوالہ نکالا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تمہاری شریعت کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کو سنسار کروا دیا گیا. ایک اور روایت ہے جو یہاں آئے گی تو پھر میں اس پر بحث اٹھاؤں گا، جس کا مسلمان ہونا ثابت ہے. اور مسلمان ہونے والی روایت میں بھی آخر پر ایک ایسا حوالہ ہے جس سے قطعیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حد نہیں سمجھا. اگر حد سمجھا ہوتا تو از خود اس کو بدل نہیں سکتے تھے. یعنی ایک سنسار ہونے والے کے متعلق آتا ہے کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، جب پتھر پڑے تو اس کو پھر چیس کیا گیا، اس کو پکڑا گیا، پھر اس کو سنسار کیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گیا. جب یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا تم نے اسے کیوں بھاگنے نہیں دیا؟ اب حد کے معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت موقف رکھتے تھے، یعنی دل کی سختی کا نہیں بلکہ نظام کی اطاعت کے لحاظ سے سختی جو خدا نے جاری فرمایا ہے. فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹوا دیتا. کہاں یہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا، اور کہاں وہ بیان کہ تم نے اس کو بھاگنے کو نہیں دیا. حالانکہ وہ خود اس کو پکڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو چکا تھا وہ شخص، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس سے اعراض کیا. اور صاف ثابت ہوتا ہے کہ سزا میں جلدی نہیں تھی، نہ سزا دینا چاہتے تھے. اس حد تک پہنچنے سے اعتراض کر رہے تھے جس کے بعد سزا دینے کے سوا چارہ نہ رہتا. اور وہ یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کا نام میں آگے آ کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے سزا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر منہ دوسری طرف پھیر لیا. وہ دوسری طرف سے پھر آیا
اس نے کہا مجھ سے یہ حرکت ہوئی ہے، مجھے سزا دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر تیسری دفعہ اس نے یہ کیا، پھر چوتھی بار جب کیا تو فرمایا اس کو لے جاؤ، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ فرمایا اس کو سنگسار کر دو۔ اب یہ جو بحث ہے سنگسار کر دو والی، اس میں جو دو امکانی باتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اس کو جاؤ، اس کو سزا دو، اور انہوں نے سنگسار کرنا شروع کر دیا ہو۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں اسے جانے نہیں دیا اور میرے سامنے کیوں نہ لائے۔ ایک اور روایت میں اسی کے متعلق آتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ وہیں سے ہو کے آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار ہی فرمایا تھا، تو یہ کہنے والا سنگسار کے دوران یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤ؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یہ سزا نہیں سمجھی تھی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کے لیے اس لیے عرض کیا ہوگا کہ یہ سنگسار کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا ذکر کیا ہے اور یہ ذکر نہیں کیا کہ سنگسار کرو، اس لیے کہتا ہے مجھے دوبارہ لے کے جاؤ۔ اور جب یہ روایت پہنچی تو اگر واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا سنگسار یعنی پتھر مار مار کے جان سے مار دینا ہی سمجھتے تھے، تو پھر خدا تعالیٰ کی قائم کردہ حد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تبدیل فرما سکتے تھے؟ پھر یہ کیوں فرمایا کہ بھاگنے کیوں نہ دیا؟ پھر یہ کیوں فرمایا کہ میرے پاس کیوں نہ واپس لے کے آئے؟ اس سے حدیث کے اندر ہی جو ایک تضاد ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے پورا۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ واقعات اس سے پہلے ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نازل ہوئی ہو، اور اس کی بھی پوری وضاحت ہمارے پاس نہیں ہے، مگر ایک بات تو قطعی ہے، ان سنگسار کے واقعات کو اس آیت کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام فقہا، تمام بحث کرنے والے ان سنگسار کے واقعات کو اس آیت سے منسلک کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس آیت کو سورہ نور کے ساتھ منسوخ بھی مانتے ہیں۔ اگر سورہ نور کی آیت پہلے ہوئی ہوتی تو اس نے بعد میں آنے والی آیت کو کیسے منسوخ کر دیا؟ سمجھیں امام صاحب؟ یعنی جہاں جہاں یہ موقف اختیار کرنے والے ان واقعات کو باندھتے ہیں تو اس آیت کے ساتھ باندھتے ہیں، کیونکہ سورہ نور کے ساتھ باندھا جا ہی نہیں سکتا، وہاں تو ذکر ہی کوئی نہیں سنگسار کا۔ تو کہتے ہیں سنگسار کا ذکر الگ ہے، اور اس آیت کو جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے واللاتی یاتین الفاحشہ، اس کے ذکر میں یجعل اللہ لہن سبیلا کے تعلق میں ان واقعات کو باندھ رہے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ سبیل نکالی ان بیچاریوں کے لیے کہ گھر میں بند رکھنا، کہاں تک بیچاریاں مصیبت میں رہیں گی مبتلا، اسی طرح پہلے 100 کوڑے مارو اور پھر پتھر مار مار کے ہلاک کر دو۔ انسانی فطرت کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف، کھلم کھلا قرآنی آیت کے خلاف، لیکن علاوہ ازیں وہ حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ جب اس آیت سے باندھ لیا تو ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ نور سے پہلے کی آیت ہے، سورہ نور کی آیت بعد میں ہوئی ہے، اور جب سورہ نور کی آیت ابھی نازل ہی نہیں ہوئی تو پھر اس آیت کی بحث نہیں ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی دستور تھا کہ وہ مضامین جن پہ قرآن کریم نے واضح الگ تعلیم نہ دی ہو، ان پر گزشتہ کتب کی تعلیم پر عمل فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح ایک الہی تعلیم کا تسلسل ہو جاتا تھا۔ بس قبلہ کی طرف منہ کرنا اور پھر بعد میں اس کو بدل لینا اور بہت سی باتیں ایسی ہیں، احادیث میں یہ مضمون بہت سے ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک واضح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہ آ جائے، اس لیے پہلے سے جاری شدہ الہی کتب یا پہلے سے جاری شدہ مذہبی رسوم کو جاری رکھتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ بس
ان حالات میں تو قطعی طور پر یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سورہ نور کی آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے ان آیات کی روح سے نہیں، اس آیت کی روح سے نہیں محض، کیونکہ یہاں مضمون ہی اور ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب تک تعلیم نہیں آتی ایک سزا دینی ہے۔ یہود کے مذہب کے متعلق واضح ہو چکا تھا کہ آپ کا یہ طریق ہے، یہود کا یہ طریق ہے، اس مذہب کے مطابق ان کے افراد کو سنسار کیا جا رہا تھا۔ جب ایسا واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان کا معاملہ سامنے آیا تو سورہ نور کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس کو بھی سنسار کا حکم دیا ہو، یہ امکان ہے، لیکن یہ بھی بعید ہے امکان، کیونکہ حدیث کا مضمون بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ شبہ والی بات ہے۔ اس لیے اس حدیث پر فحشاء کے تابع اول تو زنا کی بحثیں ساری بے تعلق ہیں۔ فحشاء کا معنی زنا ہو سکتا ہے، انکار نہیں ہے، مگر فحشاء کے اور بھی معنی ہیں، اور فحشاء کا معنی زنا عورتوں کے ساتھ تعلق پر اطلاق نہیں پاتا، مردوں کے ساتھ تعلق پر یہ لفظ زنا کا اطلاق نہیں پاتا، اور نہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، نہ لوط کے حوالے سے بھی قرآن نے کہیں فرمایا کہ وہ مرد ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے۔ وہاں فاحشہ کا لفظ تو آیا ہے، زنا کا نہیں آیا۔ بس فاحشہ کا لفظ حضرت لوط کی قوم کی عادت پر اطلاق پا کر ہمیں مزید ہمارے ان معنی کو تقویت دیتا ہے کہ یہاں بھی آیت کی طرز بیان اور موقع اور محل بتا رہے ہیں کہ فاحشہ کا معنی وہی کیا جائے گا جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ لوط کی قوم کو عادت تھی۔ جس فحشہ میں وہ قوم مبتلا تھی یہی فاحشہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وہ جو پھر 4 گواہوں کے اوپر پھنس گئے ہیں، 4 گواہوں کا اول تو یہ مانتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت ان 4 گواہوں سے اشتباہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے فحشاء میں، جیسا کہ اس سورہ نور کے سارے واقعے سے ثابت ہے، یہ احتیاط برتی جا رہی ہے قرآن کریم کی طرف سے کہ یہ سزائیں سخت ہیں، اس لیے ہم سوسائٹی کو پابند کرتے ہیں کہ جب تک قطعیت کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہرگز کوئی سزا نہیں دینی۔ بعض خلفاء نے اس سے یہ استنباط کیا کہ اس کے نتیجے میں مثلا حضرت عمر وہ کہتے تھے کسی عورت کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا، ان 4 میں 4 مردوں کی چاہیے، کیونکہ مضمون کا سیاق سباق بتا رہا ہے، اور یہ اس بات کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے کہ حد قائم ہو۔ تو قرآن کریم نے حد کی سزا حد ایسی سخت قائم فرمائی کہ جس کی وجہ سے الارم کی گھنٹیاں دور دور تک بج جائیں اور کوئی شخص یہ خطرہ مول نہ لے کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو جائے۔ لیکن عملاً اس واقعہ کے احتمالات گواہی کے نظام کو سخت کر کے اتنے کم کر دیے کہ آئے دن روزمرہ ایسی باتیں دکھائی نہ دیں جس سے انسانی طبیعت پر واقعتاً بہت اثر پڑتا ہے اور منفی اثر پڑتا ہے۔ بس روکا بھی، اور روکنے کے طرز میں جو سختی اختیار کی وہ فطرت کے عین مطابق کی، مگر اس کے روزمرہ کے بعد اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی کہ اس کے واقعہ ہونے کے احتمالات کو بہت کم کر دیا۔ میں یہ مطلب سمجھتا ہوں، مگر وہ 4 گواہ والی آیت تو ابھی اتری نہیں تھی، تو یہاں 4 گواہ کے حوالے سے زنا کے معنی ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ دوسری بات میں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ 4 گواہوں کا ذکر اسی روح کے پیش نظر کیا گیا جسے قائم رکھتے ہوئے بعد میں حد قائم کرتے ہوئے بھی 4 کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور عورتوں کی حفاظت میں 4 کا ذکر ہے، مردوں کے تعلق میں 4 کا ذکر نہیں ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما، کہ وہ 2 مرد جو تم میں سے اس جرم کے مرتکب ہوئے ہوں،
دو مرد کے متعلق بعض فقہا نے اپنے دوسرے موقف کو ثابت کرنے کی خاطر یہ بحث اٹھائی ہے کہ واللذان سے ایک مرد اور ایک عورت بھی مراد ہو سکتے ہیں، مگر بعض اہل علم نے صاف انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا قطعیت کے ساتھ پہلی آیت کے ساتھ سامنے رکھ کر اس کو اگر پڑھا جائے تو وہاں عورتوں کا عورتوں کے ساتھ تعلق ذکر ہے، یہاں مردوں کا مردوں کے ساتھ، اور اس کے ایک مرد اور ایک عورت کو ترجمہ کرنے کی ہم کوئی گنجائش نہیں پاتے یہاں۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، ان کو بدنی سزا دو، آذوہما کا یہ مطلب بنتا ہے۔ بس یہاں یتوفاہن الموت اور یجعل اللہ لہن سبیلا میں، جیسا کہ میں نے کل اپنا موقف پیش کیا تھا، میں اسی پر قائم ہوں۔ تمام تفسیری نوٹوں کا مطالعہ کیا ہے، ایک بھی دلیل مجھے اس کے خلاف نہیں ملی۔ یہ موقف جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کنسسٹنٹ ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، نہ اندرونی تضاد ہے نہ کسی اور آیت سے تضاد ہے، اور اگلی آیت سے بھی کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ بین ہی اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ بس اس کے بعد میں پہلے وہ نکال لوں روایت جو میں نے کہا تھا، میں پڑھ کے سناؤں گا۔ حضرت مسلم معود نے جو مختلف باتیں لکھی ہیں ان کی تفصیلی بحث کی یہاں ضرورت نہیں، مگر آپ یہ لکھتے ہیں ابو مسلم اور مجاہد نے یہی معنی کیے ہیں کہ اس سے مراد لواطت ہے۔ میرے نزدیک بے حیائی کی ابتدائی حالت کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی جو بے حیائی کے قریب پہنچنا ارتکاب سے پہلے کی حالتیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے نزدیک وہ بھی فحشاء ہیں، مگر بعض علماء کا حوالہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں قطعی طور پر اس سے ہم جنس پرستی ہے، اور دوسرے معنی زائد ضمناً ہوں گے، مگر اصل یہی معنی ہیں۔ جبکہ برے تعلقات کا آغاز ہو اور انتہائی حالت میں وہی سزا ہے جو زنا کی صورت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ابتدائی حالت میں سزا کا حکم ہے، اور انہوں نے میں بتاتا ہوں انہوں نے اس آیت کو پیش نہیں کیا، پس اگر وہ آپس میں ایسے طریق اور ایسے رنگ میں ملتے ہوں اس کی بات سمجھ نہیں آئی مجھے۔ استدلال کیا ہے کہ جب اس کا فتویٰ آیا تو اس میں انہوں نے اس آیت کو پیش نہیں کیا، کیا مطلب ہو؟ نوٹس میں یا کوئی لفظ ٹھیک پڑھا نہیں گیا، اس لیے وہ اتنا ہی سمجھیں کافی ہے پہلی بحث کہ بعض اہل علم نے اس کو قطعیت کے ساتھ ہم جنس تعلقات کے معنی دیے ہیں، اور کہتے ہیں یہی مضمون ہے جو درست ہے۔ میرے نزدیک بھی یہی ہے، اور آیت کا سیاق و سباق بتاتا ہے۔ ہاں، یہ حضرت مسلم معود کا موقف بھی ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے، اور کوئی تضاد نہیں کہ فحشاء کے دائرے کو زیادہ وسیع سمجھا جائے، اور ایسی حرکتیں جن سے پتہ چلتا ہو کہ آثار شروع ہو گئے ہیں بے حیائی کے، اور بے حیائی کھلم کھلا نظر نہ آتی ہو مگر بے حیائی کے ارتکاب کے قریب جا رہے ہیں لوگ، اس مضمون پر دوسری آیت قرآن یوں روشنی ڈالتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو حضرت مسلم معود کا یہ موقف کہ فحشاء میں وہ بات شامل ہے بالکل قابل قبول ہے، مگر اس کے بدلے نہیں، اس کے علاوہ، اس موقف کے بدلے نہیں کہ یہاں عورت اور عورت اور مرد کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہ موقف لیا جا سکتا ہے کہ وہ باتیں جو لا تقربوا الزنا کے اندر مضمر ہیں، ان باتوں کا ارتکاب شروع ہو چکا ہو تو پھر سوسائٹی کو حق ہے کہ سزا دے، مگر اس میں بھی احتیاط کا پہلو لازم ہے کہ
ایسے گواہ اکٹھے کر لو 4 معتبر جو قطعیت کے ساتھ ایسی حالت میں پائے جائیں جس کو کہتے ہیں کمپرومائزنگ حالت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قریب پہنچ رہے ہیں اگر اچھے واقعہ رونما نہیں ہوا۔ بس یہ عجیب قصہ ہے کہ اس آیت کو تو وہ منسوخ کرتے ہیں سورہ نور کی آیت سے، اور سورہ نور کی آیت کو منسوخ کرتے ہیں اس آیت سے جو نازل نہیں ہوئی، اور جس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ ہوئی تو تھی مگر مذکور نہیں ہوئی، تو آیت کون سی ہوئی جو باہر رہتے رہتے اندر کی آیت کو منسوخ کر دے؟ اور ایک جو آیت گھڑی ہوئی ہے ان لوگوں نے حضرت عمر کے حوالے سے کہ الشیخ والشیخہ، تو وہ صاف بتا رہی ہے کہ کلام الہی ہے ہی نہیں، وہ طرز ہی نہیں ہے، اور اگر ایسی آیت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دبا کے الگ کہاں رکھا؟ دیکھیں، قرأتوں کا فرق اور چیز ہے اور آیات کا فرق اور چیز ہے۔ قرأت کا مضمون تو یہ ہے کہ ایک آیت کو، ایک لفظ کو مختلف طرزوں میں پڑھا جاتا ہے، کہیں زیر آ جاتی ہے، کہیں زبر آ جاتی ہے، اور معنوں میں اسی حد تک کچھ اختلاف ہے مگر تصادم نہیں۔ بس جہاں اختلاف معانی قرأت کے فرق سے پیدا ہوں، زبر اور زیر کے پڑھنے سے فرق پڑ جائے، اس کو اختلاف قرأت کہا جاتا ہے۔ یہاں اختلاف قرأت کی بحث ہی بے تعلق ہے بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ شیخ اور شیخوخہ جب کریں، تو شیخ اور شیخوخہ سے مراد تو بڈھا ہے، بوڑھا اور بوڑھی، اور وہاں بھی شادی شدہ کی بات وہاں بھی نہیں آئی۔ تو اول تو یہ عجیب و غریب آیت گھڑی گئی اور پھر وہ باہر پڑی رہی ہے، اور قرآن میں آئی نہیں، تو قرآن میں اندر والی آیت کو باہر بیٹھی آیت دروازے کھٹکھٹا کے کس طرح منسوخ کر سکتی ہے؟ اس لیے روایتوں کے چکر میں پڑنے والے لازم ہے کہ عقل استعمال کریں اور قرآن سے وفاداری کریں، نہ کہ ان لوگوں سے وفاداری کریں جنہوں نے روایتیں پیش کر کے کئی مضامین کو اس طرح الجھا دیا ہے کہ یہ کتاب جس کے متعلق دعویٰ ہے لا ریب فیہ ہے، سارے ریب اس میں داخل کر دیے ہیں۔ بس قرآن سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ ریبوں کے ہر کھولے ہوئے دروازے کو بند کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ ایک ہی اصول ہے کہ قرآن کے اندر تضاد نہیں، اس کو سامنے رکھو اور اس کے واضح معنی کو پکڑو، کوئی آیت منسوخ نہیں، یہ دوسرا اصول پکڑ لو، تو وہ تمام روایتیں ان 2 اصولوں کے سامنے بہ جاتی ہیں، اور ثابت ہو جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جانے والی باتوں میں وہ بھی ایک ایسی باتیں ہیں۔ جو روایتیں بخاری میں درج کی گئی ہیں وہ کسی دن میں آپ کو سناؤں گا، ان میں سے کہ کیسی کیسی عجیب و غریب بخاری میں روایتیں راہ پا گئی ہیں جن میں کوئی انسان ادنا سا بھی غور کرے تو ناممکن ہے کہ ان کو صحیح سند کے طور پر استعمال کر سکتا ہو۔ اور پھر ایسی روایات بھی بخاری میں راہ پا گئی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ثابت نہیں ہے مگر بعض صحابہ نے گویا کہ یہ بیان کیا۔ مثلا ایک یہ، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ حرکت ہو، تو یہ بھی ایک روایت ہے بخاری کے اندر کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بندر اور بندریا کو ناجائز تعلقات کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ بندریا شادی شدہ تھی اور بندر غیر شادی شدہ تھا، اور بندریا نے دھوکہ دیا اپنے خامن بندر کو اور اپنا ہاتھ اس کے سرہانے سے نکال لیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے دونوں، اس کی جگہ پتھر رکھ دیا، اور پھر میرے دیکھتے دیکھتے وہ بندر کے ساتھ جو نوجوان بندر غیر شادی شدہ تھا اس کو لے کر ایک طرف چلی گئی، اور وہاں جو حرکت سرزد ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے ساری دیکھی۔
اس پر وہ پھر میں دیکھتا رہا اب کیا ہوتا ہے. وہ پھر واپس آئی اور آرام سے پتھر سرہانے سے نکالا اور اپنا بازو رکھ کر لیٹ گئی کہ خامد کو پتہ نہیں لگے کہ کیا حرکت ہوئی ہے. اور خامد ہڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سونگ سانگ کے اندازہ لگا لیا کہ یہ تو گڑبڑ کر کے آئی ہے. اس نے شور مچا دیا, اے بندرو آ جاؤ, ظلم ہو گیا, ظلم ہو گیا. سارے بندر اکٹھے ہو گئے, گھیرا اس کو اور اس کو بھی پکڑ لائے جنگل سے اور میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے سنسار کر دیا. وہ بخاری میں یہ روایت آ گئی ہے کہ دیکھو بندروں میں بھی اگر یہ ہے تو انسانوں میں کیوں نہ ہو. میں اس وجہ سے ایک صحابی کا قول ہے, اور روایت کہتے ہیں پکی. اب روایت پکی ہے تو پھر کیا مضمون بنے گا. اس پر تبصرے بہت ہی دلچسپ ہیں. یہ بھی تبصرہ ہے کہ غالباً یہ وہی بندر تھے جو پہلے یہودی ہوا کرتے تھے جن کو بندر بنا دیا گیا تھا. اور اگرچہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کی نسل جاری نہیں ہوئی, مگر معلوم ہوتا ہے کہ ان معاملات میں یہ وہ نسل تھی, اور ان پر ان بندروں پر بائبل کا حکم اسی طرح جاری و ساری رہا. یعنی بائبل کی شریعت کے نیچے اسی طرح رہے. اب آپ سوچیں کہ اگر روایت پختہ ہے تو پھر اس پر اعتبار کریں گے آپ. روایت پختہ ہے, صحیح بخاری کی ہے. تو جی تو یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں یہ جسارت دلا رہا ہوں کہ حدیث ہے, پھر بھی قرآن, حدیث کے مقابلے پر قرآن آ ہی نہیں سکتا. قرآن کے مقابلے پر حدیث آ ہی نہیں سکتی. ناممکن ہے کہ خدا کی کائنات میں کوئی تضاد ہو, اور جیسے کہ کائنات جسمانی میں کوئی تضاد نہیں, اس روحانی کائنات میں کوئی تضاد نہیں. محمد رسول اللہ اور قرآن ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں. بس جہاں تضاد ہے آپ کی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا ہے, قرآن سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ ٹائٹل کو دیکھ کر ہرگز مغرور نہیں ہونا. جہاں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ ہے, جہاں تضاد کے سوالات اٹھائے گئے ہیں, ان کو رد کر دیں بالکل دلیر ہو کر, کیونکہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی تضاد نہیں ہے. خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ قرآن کے سوا کوئی بات نہیں کرتے. بس جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ باتیں منسوب ہیں جو نہ قرآن کو منظور, نہ تاریخ کو منظور, نہ عقل انسانی کو منظور, آنکھیں بند کر کے صحیح روایت بخاری میں ہے اس سے استنباط کرتے چلے جاتے ہیں. بس یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اور یہ میں نے مثال اس ضمن میں دے دی ہے کہ اسی آیت کے بحث میں جو ہم کر رہے ہیں یہ بحثیں بھی اٹھائی گئی ہیں. لونڈی کی بحث بھی اٹھ گئی, اور اس میں یہ عجیب و غریب باتیں, اب دیکھیں حد کی باتیں ہو رہی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ اور باتیں داخل کر لیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں لونڈی کے متعلق پوچھا گیا کہ اگر کچھ لونڈی ہو, کنواری ہو, اور وہ ایسی حرکت کرے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا پہلی دفعہ کرے تو اس کو 50 کوڑے لگاؤ, دوسری دفعہ کرے تو اس پر حد جاری کرو, تیسری دفعہ کرے تو بیچ دو. اب وہ بیچ دو کا مضمون کہاں سے آیا؟ قرآن کریم میں تو کہیں نہیں ہے. بس یہ جو حدیثیں ہیں ان کو پڑھ کر آپ کی جو فطرت ہے وہ خود آپ کو متنبع کرنا شروع کر دیتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہے, احتیاط کرو. حضرت مسلم موعود اس حدیث کو جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کوڑے لگاؤ پھر اس کو سنسار کر دو, یہی خدا تعالیٰ نے اس کے لیے راہ نکالی ہے. اس میں آپ لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حدیث کو رد کرتا ہے, کیونکہ آپ کے زمانے میں 5 کو رجم کیا گیا, مگر آپ نے کسی کو پہلے کوڑے مروا کر رجم نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ راوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کو نہیں پہنچا.
اصل بات وہی ہے جو ابو مسلم اور مجاہد نے لکھی ہے، جسے ابو حیان نے بحر محیط میں نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں ایسی عورتوں کے متعلق ذکر جو آپس میں بے حیائی کرتی ہوں، وہ ذکر ہے، وہی بات ہے اصل۔ اور میرے خیال میں بے حیائی کرنے والی عورتوں کو روکنا بھی چاہیے، اور بے حیائی کی تفصیل مذکور نہیں ہے۔ 4 گواہ اس لیے رکھیں کہ ان قاضی کے سامنے باقاعدہ ثابت کیا جائے۔ جی ہاں، جو میں آیت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں زنا کی سزا سنگسار بھی ہے، وہاں یہ سوال اٹھنا چاہیے ہر احمدی کے دل میں کہ کیا ان کوڑوں والی سزا کے سوا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گویا ایک ایسی آیت کے بھی قائل ہیں جو قرآن میں موجود نہیں ہے، اور جس نے اس کو علماء کے نزدیک موجود آیت کو وہ منسوخ کر دیا۔ یہ معنی نکالنا سراسر ظلم ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قطعی موقف یہ تھا، ہمیشہ رہا، کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی کسی اور قرآن کے شوشے یا کسی طریق سے بھی منسوخ نہیں ہوا۔ جو آیات ان کی زیر و زبر، ان کی حرکات نقطے تک قرآن کریم کی جلد میں ملتی ہیں، وہ سب ابدی طور پر اسی طرح ہیں، اسی طرح رہیں گی، کوئی نہیں جو ان کو منسوخ کر سکے۔ یہ موقف ہے۔ اس لیے اور پھر ایک کھلے عام بحث میں حوالہ دے رہے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا حوالہ دے ہی نہیں رہے، جو مذکور ہے اس میں تو ذکر نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ جگہ استنباط کی جو میں نے آپ سے کہا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے غور کیا تھا تو مجھے یہی آیت دکھائی دی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یقیناً جزا ان لوگوں کی جو اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی کھلم کھلا بغاوت کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول سے مراد قانون اسلام ہی نہیں بلکہ ہر اچھی بات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے رائج کی جا رہی ہے اسے کھلم کھلا توڑتے اور اس کی بے حرمتیاں کرتے ہیں، اور کھلی فساد یسعون فی الارض فسادا، اور زمین کو فساد سے بھرنے کے لیے کوشاں ہیں، چاہتے ہیں کہ زمین میں کثرت سے فساد پھیل جائے۔ ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا و یصلبوا، یا ان کو قتل کیا جائے اور سختی سے قتل کیا جائے، یا یصلبوا ان کو صلیب دیا جائے، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا ان کے اور ارجلہم اور ان کے پاؤں بھی، اور ینفوا من الارض، یا زمین سے ان کو دیس نکالا کر دیا جائے۔ بس جہاں اس آیت میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ وہ حدیث جو ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کو سزا دے کر ملک بدر کیا گیا، وہ کہتے ہیں اسی آیت کے ساتھ منسوخ، اسی وقت یہ نازل ہوئی تھی آیت کہ یہ بھی کر سکتے ہو، حالانکہ وہ اس آیت میں ذکر ہے۔ پس زنا کے ساتھ اس آیت کا ایک تعلق ایسا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل سے ثابت ہے۔ آپ نے ایک ایسے مرد نوکر کو جس نے کسی اور آزاد سے یہ حرکت کی تھی، اس کو نہ صرف 100 کوڑے لگوائے بلکہ 1 سال کے لیے ملک بدر بھی کر دیا۔ تو اس آیت میں فساد کے تابع جہاں معاملے زیادہ سنگین ہو جائیں، جہاں ظلم عام حدوں سے بڑھ کر تجاوز کرتے ہوئے سنگین صورت اختیار کر چکے ہوں، وہاں یہاں تک سزائیں دینے کا اختیار ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کسی کو صلیب دیا گیا،
نہ کسی کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے گئے، اور زمین ملک بدر کرنے کا واقعہ البتہ ملتا ہے۔ اس لیے سنسار والی بات بھی اگر ہے تو وہ میں نے بیان کیا ہے، یا زنا کے ایسے تعلق میں ہے جہاں یہودی تھے، اور یا ایسے تعلق میں ہے جہاں آیت نور کی نزول سے پہلے کی بات ہے۔ بس یہ آیت سنسار کی ان کیسوں پر اطلاق کرے گی جیسے مثلا کسی زنا بجبر کے کیس میں انتہائی ظالمانہ حرکت ہوتی ہے، اگر وہاں 100 کوڑے عام مارے جائیں اور باقیوں کو بھی، تو یہ کوئی انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے بات۔ ایک معصوم بچی کو جس کی عمر ہی بڑی نہیں ہوئی، نہایت ہی ظالمانہ طریق پہ اپنے حوث کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور روزمرہ یہاں ہو رہا ہے یہ، اور ساری عمر کے لیے اس بیچاری کو بیکار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ہسپتالوں میں بھی اس کو بچانے کی جدوجہد بڑی محنت سے ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ شاید بچے شاید نہ بچے، اندر سے سارا نظام ادھڑ کے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کو صرف 100 کوڑے سے سزا دی جائے گی، جہاں فطرت انسانی بولتی ہے ان بدبختوں کو شدید قسم کی سزائیں دینی لازم ہے، وہاں یہ آیت کام آتی ہے، اور یہاں سنسار کا حکم آ جاتا ہے۔ بس بالجبر کے اندر لے آئیں یا معصوم بچوں کے اوپر کے ساتھ زیادتی سمجھی جائے، ہر ایسا موقع جہاں فطرت تقاضا کرتی ہے کہ سزا زیادہ سخت ہو، قرآن کریم کی آیت اس فطرت کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہاں موجود ہے، اور یہ وہ ہے آیت جس کی روح سے تم یہ سزائیں بھی دینے کے مختار ہو، مگر یہ شاذ کے طور پر ہوگا۔ اور شاذ ہونا اس بات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ان میں سے بعض پر تو عمل ہوا ہی نہیں نا، معلوم ہوتا ہے اس سنگینی کے ساتھ وہاں جرم نہیں ہوا کوئی جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ صادر فرماتے، اور جہاں کسی حد تک ہوا وہاں ملک بدر کرنے کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، خا کی ضمیر فحشاء کی طرف جا رہی ہے۔ واللذان 2 مرد جو تم میں سے اس کے مرتکب ہوں، آذوہما انہیں بدنی سزا دو، فإن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو ان سے اعراض کر لو، ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کروانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بیشتر اس سے کہ فقہا کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، چند باتیں آپ کے سامنے نمایاں کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں مبحث کیا کیا بنتا ہے؟ یاتیانہا منکم فآذوہما کی بات میں کر چکا ہوں، لازماً یہ میرے نزدیک اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ 2 مردوں کی آپس کی بے حیائی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیسا کہ پہلی آیت عورتوں کی بے حیائی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اگر یہ 2 باتیں درست نہیں ہیں تو پھر قرآن کریم میں کہیں بھی ہم جنسی کی کوئی سزا مقرر نہیں، سوائے اس سزا کے جو خدا نے آسمان سے پتھر برسائے تھے۔ بس صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جہاں ہم جنس پرست عورتوں کے لیے بھی، ہم جنس پرست مردوں کے لیے بھی سزائیں مقرر ہیں۔ آذوہما میں کوئی معین سزا نہیں دی گئی کتنا ہی مارو، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں تو پھر ان سے اعراض کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کب کریں؟ اگر پکڑے گئے ہیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے جب پکڑے جائیں تو توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور اصلاح کریں، کیسے اصلاح کریں؟ پکڑے گئے ہیں، مجرم کے طور پر حاضر ہوئے ہیں، وہاں توبہ کر کے اصلاح کریں تو پھر سزا نہ دو، یہ تو عجیب سی بات لگتی ہے۔ گویا کہ سزا کو کچھ مدت کے لیے ٹال کے رکھ لو، عورتوں کو تو فوری سزا دو اور مردوں کو ساتھ یہ سلوک کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ویری کو موقع مل گیا یہاں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اسلام عورتوں کے ساتھ تو بہیمانہ سلوک کرتا ہے اور مردوں کے ساتھ غیر معمولی
افراد کا سلوک کرتا ہے اور تعلیم میں کوئی برابری نہیں. لیکن آذوہما کا معنی اگر صرف ایک وقت کی مار نہ ہو بلکہ ایسی پابندیاں ہوں جو ان کو تکلیف پہنچائیں تو پھر اس آیت کے معنی بالکل کھل جاتا ہے. اور بہت سے فقہا نے آذوہما کے میں صرف بدنی تکلیف کو لیے ہی نہیں، اور بعض نے تو یہاں تک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں بدنی تکلیف کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اگر دو مرد ایسی بے حیائی کریں تو ان کو بلا کے بڑا سخت ڈانٹو، خبردار جو تم نے کبھی ایسی حرکت کی، تمہیں پتہ نہیں تم خدا کے پکڑ کے نیچے آ گئے ہو، تم پتہ نہیں تم نے کتنی معیوب حرکت کی ہے. تو وہ صرف پھینکے کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو پھر کچھ نہ کرو، بس کافی ہو گئی. عجیب و غریب مضامین قرآن کی طرف منسوخ کرتے ہیں. میں آپ کو نکال کے بتاؤں یہ مضمون مثلا کہاں بیان ہوا ہے. سعید بن جبیر وغیرہ بہت سے حوالے ہیں جو صاف بتا رہے ہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد اس میں مذکور ہیں. میں بعد میں ان کی طرف آؤں گا. یہ لکھا ایک جگہ لکھا ہوا ہے، تفسیر امام زمخشری کی الکشاف ہے کہ اول تو مانے وہاں زانی کے لے لیے واللذان یاتیانہا، یعنی ان ایسی صورت میں اگر وہ زنا کریں دو مرد تو ڈانٹ ٹپٹ کرو اور دونوں کی بڑی مذمت کرو. ان سے کہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی، خدا کا کوئی خوف نہیں، کیا حرکت کی ہے تم نے. فإن تابا واصلحا، اگر وہ توبہ کریں نہیں ٹھیک خدا کا خوف آ گیا تو چھٹی کرو. زنا بھی سزا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ معنی زنا کی ہیں، اور زنا کی مردوں کے لیے بس اتنی سزا ہوا کرتی تھی، اور پھر دو مرد آپس میں زنا کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی مضمون کھینچ تان کے بیچ میں داخل کر لیے. تو یہ ساری باتیں غیر فطری ہیں. ناممکن ہے کہ قرآن کریم ایک زمانے کی ایک صدی کے علماء کی سوچ کے مطابق نازل ہوا ہو. ان کی سوچیں اپنے زمانے کے بعض سایوں سے تعلق رکھتی تھیں. کئی قسم کے سائے پڑے ہوئے تھے عقلوں کے اوپر اس زمانے میں، ان کی مجبوریاں تھیں. وہ قرآن اس سائے دار زمانے میں نازل نہیں ہوا کہ سائے کے نیچے اتر کے اپنی پناہ لے لے. قرآن تو روشنی لے کر آیا ہے، جال حق و زحق الباطل. جہاں آیا ہے وہاں ظلمت کا کوئی نشان نہیں چھوڑا قرآن کریم نے. اس لیے جہاں بھی ظلماتی تصور قرآن کی طرف منسوخ کیے جائیں بے دھڑک ہو کر رد کر دیں. کوئی اس میں خطرہ نہیں، کوئی تردد کی ضرورت نہیں. قرآن ہر سائے سے پاک ہے، اس کا نور ہر اندھیرے کو زائل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اور ایسے ترجمے جیسا کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایسی تفاسیر ہرگز قبول کی لائق نہیں ہیں. پھر ایک اور جگہ تفسیر کبیر رازی میں لکھا ہوا ہے، سب مفسرین متفق ہیں کہ آذوہما میں زبان سے تکلیف دینا تو بہرحال شامل ہے، یعنی توبیخ اور ڈانٹ ٹپٹ وغیرہ. جیسے کہ کہا جائے تم دونوں نے بہت برا فعل کیا ہے، بہت بری بات کی ہے، سزا اور خدا کی ناراضگی کا سزاوار مقرر بنا لیا، اپنے آپ کو عدل کی صفت سے محروم کر دیا ہے. بس ایسی باتیں کیا کرو. اور آذو کا جو واضح معنی ہے بدنی سزا اور تکلیف، اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. بعضوں نے اس کو لیا ہے اور پہلی کو چھوڑا ہے، بعضوں نے دونوں کو اکٹھا لیا ہے. بس آذوہما میں کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس سے ان کی اذیت اچانک آ کر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ان پر کوئی قدغنیں لگ گئی ہیں سوسائٹی میں. گھر کی پابندی تو نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں مرد جو عورت کی یا خاندان کی کفالت کا ذمہ دار ہے وہ محروم ہو جائے گا اور اقتصادی نظام بگڑ جائے گا. مرد کیسے کمائے گا، کیسے نوکری پہ جائے گا اگر وہ پابند ہو جائے. عورت چونکہ اس بات کی پابند نہیں ہے کہ گھر کے اخراجات چلائے، اس لیے اس کی سزا مختلف ہے. اور مرد کی یہ ہے کہ آذوہما، مگر یہ کہ صرف
چند جوتے مار کے چھوڑ دیا جائے یہ معلوم نہیں ہوتا. اگر یہ ہوتا تو پھر یہ کیا معنی ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا؟ تو معلوم ہوتا ہے کچھ سزا کا عرصہ ان کا بھی کچھ لمبا چل رہا ہے. اور چونکہ بدنی سزا کے علاوہ دوسری سزائیں بھی قطعیت کے ساتھ سب علماء کے علم کے بیان کے مطابق لفظ آذو کے اندر داخل ہوتی ہیں. اس لیے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو پھر یہ حق ہے کہ ایسے لوگوں کو بدنی سزا بھی دیں اور کچھ ایسی پابندیاں ان پر عائد کر دیں کہ ان کو ان کی تکلیف محسوس ہو سوسائٹی میں. پھر وہ اگر توبہ کریں اور ان کے رویے میں پاک تبدیلی نمایاں ہو جائے پھر اس توبہ کو قبول کر لو اور پھر ان سے وہ پابندیاں جو تکلیف دہ پابندیاں ہیں وہ اٹھا دو. ان اللہ کان تواب الرحیمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ جو توبہ والی بحث ہے اس کے متعلق اب فقہاء نے یہ بھی بحث اٹھا لی ہے کہ کب توبہ قبول ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی. اب روایات کا اختلاف اور قرآن کے ساتھ اختلاف کی صورت دیکھیں کہ کہتے ہیں اکرمہ، عطا، حسن، عبداللہ بن کثیر کے نزدیک یہ آیت مرد اور عورت کے بارے میں ہے جب وہ زنا کریں. اگر یہ یہی آیت ہے تو پھر آیت نور سے منسوخ ہو گئی. اب ہمارے احمدی علماء بھی جو حدیث کے فن کے ماہر ہیں جب اس قسم کی بات مجھ سے سنتے ہیں تو کچھ دیر سے ذرا ہل جاتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہا ہے. اب بتائیں وہ یہ موقف اپنا بدل لیں گے کہ قرآن میں کچھ منسوخ نہیں ہے؟ بس ایسی احادیث جو قرآن سے متصادم ہوں لازماً احادیث نہیں ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں ہو ہی نہیں سکتی. جو تضاد پیدا کر دیں، جو شکوک کے پردے ڈال دیں قرآن پر، حدیثیں کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ جبکہ 100 200 سال 300 600 سال بعد جمع ہونے والی حدیثیں ہیں. 100 سال پہلے کی آج ہمارے زمانے میں تو روایت کا کچھ سمجھ نہیں آتی اور چھان بین کرنی پڑتی. بڑے بڑے بزرگ صحابہ کی روایات میں ایسی باتیں راہ پا جاتی ہیں کہ بعض دفعہ خلیفہ وقت نے فیصلہ کیا یہ کتاب اب نہیں شائع ہوگی جب تک یہ روایتیں نہ نکلیں، اور بڑے صحابی تھے. تو صاف پتہ چلتا ہے، میں نے پہلے بھی مثال دی ہے. اس بات کے متعلق اس بات کو یاد رکھیں کہ سوائے قرآن کے کسی انسان کے کلام کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن میں محمد رسول اللہ شامل ہے. اللہ اور رسول کو اس طرح باندھا گیا ہے کہ قرآن کے متعلق جب میں کہتا ہوں اور رسول اللہ سے اور اللہ رسول کو قرآن میں مندرج دیکھتا ہوں تو کوئی بھی تفریق نہیں پاتا. ناممکن ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تو شک ہو اور قرآن میں نہ ہو. ایک ہی چیز ہے، نہ قرآن میں شک نہ محمد رسول اللہ میں. بس جہاں شک دکھائی دیتا ہے نہ وہ قرآن کی بات ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تمہیں اختیار ہی کوئی نہیں کہ اس کو ان دونوں کی طرف منسوب کرو. اور پھر اختلاف کے مذاہب اتنا کہ کس کے پیچھے چل کر کیا کریں گے. قرآن جو واضح کتاب ہے، مبین کتاب ہے، وہ تو شکوک سے بھر جاتی ہے. ایک فقیہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق یہ فتویٰ جاری کرو کہ حد لگا دو، کوڑے مارو، عورتوں کو مارو. کوئی کہتا ہے کہ جوتے سے مارنا ضروری ہے، چھتر نکالو اور اس کے خوب چھتراؤ کرو اس کے بغیر. تو آپ ان میں سے کس کی بات مانیں گے؟ جس کی نہیں مانیں گے اگر وہ سچی ہے تو پھر قرآن پہ عمل نہ ہوا. اس لیے سیدھی ساری بات جو میں مثال کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں تضاد ہے ہی کوئی نہیں. آیات قرآنی سے ہٹ کر جو الگ سفر اختیار کیا جاتا ہے وہاں تضاد پیدا ہوتے ہیں. آپ قرآن کے ساتھ چمٹ کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلیں تو ناممکن ہے کہ کوئی تضاد دکھائی دے. ابن عباس کہتے ہیں مرفوع روایت ہے کہ جس کو قوم لوط کی طرح دیکھو فاعل مفعول دونوں کو فوراً قتل کر دو.
اب یہ کہیں جاری ہوا ہے فعل آج تک؟ اور مرفوع لکھا ہوا ہے، مرفوع روایت ہے۔ حضرت ابن عباس کی روح پہ اللہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، ایسی اچھی حدیثیں روایت کرتے تھے کہ سب نے انہی کو جھوٹی حدیثوں کے لیے بھی چن لیا بیچاروں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا اپنا مقام اتنا بڑا تھا کہ چلو اس بہانے اس رستے سے داخل ہوتے ہیں، اب کوئی شک نہیں کرے گا۔ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ میں اگر ساری پڑھ کے سنا دوں تو لوگ پر جھاڑتے ہوئے اٹھے گے یہاں سے۔ وہ مائز تھے جن کے رجم کے متعلق وہ حدیث میں نے بتائی تھی نا، کہ حدیث آتی ہے کہ مائز کو رجم کا حکم ملا، وہ اس کے متعلق حضرت جابر کی ایک روایت نیل الاوتار میں بیان ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسے رجم کرنے والوں میں شامل تھا۔ جب اسے رجم کرنے لگے تو پتھر کی چوٹ سے چلایا کہ اے لوگوں، مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ اب بتائیں، انہی کے متعلق روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود گیا تھا اور آپ ہی نے فتویٰ دیا تھا۔ تو میری قوم نے تو مجھے مروا دیا، وہ کہتا تھا، مجھے دھوکے میں مبتلا کیا اور یقین دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز میرے قتل کا حکم صادر نہیں فرمائیں گے۔ اب وہ بھی ہے بات، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، اس میں کیا وجہ ہے؟ جب اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح رجم کا حکم دیا تھا تو پھر یہ کیوں کہا؟ پھر کہ میری قوم نے مجھے مروا دیا، انہوں نے کہا قتل کا فتویٰ نہیں دیں گے، تو اب میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہم باز نہ آئے، اسے مار دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور سارا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ تم اسے میرے پاس کیوں نہ لیا؟ دو باتیں فرمائی۔ اگر آپ ہی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے یا کچھ سے کم عرصے میں یہ حکم دیا تھا ان کو کہ جا کے رجم کر دو، اسی سے رجم کی یہ نکالتے ہیں سند، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک بھول گئے تھے؟ اور اگر خدا کی حد تھی تو کیسے ممکن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چھوڑ کیوں نہ دیا؟ جو بیچارہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ اور پھر میرے پاس کیوں نہ لے آئے؟ مائز اسلمی کہ رجم اور اس کے بھاگنے، وہی مائز ہے جو ایک مسلمان ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ رخ پھیر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بھی نیل الاوتار کی میں ہے، کہ مائز اسلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے اس جرم کا اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے ادھر سے آ کر پھر اپنے گناہ کا اظہار کیا۔ پھر حضور نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے پھر پہلے کی طرح کیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ ایسا چوتھی بار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے کھلے میدان میں لے جا کر پتھروں سے رجم کیا جانے لگا۔ اب ان دو روایتوں میں کتنا تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ ایک راوی ہے جو خود شامل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو یہ جواب دیا، اور یہ روایت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے لے جا کر رجم کیا جانے لگا۔ جب اسے پتھر کی ضرب لگی تو بھاگ پڑا، اور ایک کے پاس، کسی شخص کے پاس اونٹ کا جبڑا، کیا ہوتا ہے، جیڑا، وہ اونٹ کو کھلانے کے لیے جو چیز ہوتی ہے نا، ڈنڈا سا پتھر جسے اتارتے ہیں، غالباً وہ ہوگی، یا اونٹ کو ہکانے کے لیے ہوتا ہوگا کچھ، وہ پڑھا نہیں سیکھ گیا، لکھا ٹھیک نہیں گیا، کچھ تھا جو اونٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے اس کے جبڑے کو پکڑ کے اونٹ کو شاید چیر کے کس طرح لے جاتے ہوں گے، اسے اس جبڑے ہی لکھا ہوا ہے، جبڑے سے مارا۔ پھر سب لوگ ٹوٹ پڑے حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر ہوا کہ کس طرح وہ پتھر لینے سے بھاگا
مگر آخر موت سے ہمکنار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ اب بتائیں، پہلی بات اور یہ بات میں کتنا تضاد ہے۔ احمد ابن ماجہ اور ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، صرف کوئی کمزور کتب کے حوالہ نہیں ہے۔ اب تیار ہے؟ اچھا، اب آج درس ذرا پہلے چھوڑنا ہوگا کیونکہ احباب جماعت کو پتہ لگ ہی چکا ہوگا کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی، بہت مخلص اور فدائی انسان حضرت السید الحلمی الشافی کا وصال ہو گیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ ابھی جب میں نماز ظہر کے لیے واپس آؤں گا اس وقت پڑھی جائے گی۔ ان کے ذکر خیر، ان کے تعارف کے طور پر جن لوگوں کو ان کا پورا تعارف نہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں۔ لقاء مع العرب میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں نے، اور دنیا بھر سے لوگ مجھے لکھتے تھے کہ بہت ہی پیارا وجود ہے لقاء مع العرب میں، تو ان کی وجہ سے ایسی ایک جان آ جاتی ہے، ان کا چہرہ، ان کا اخلاص، ان کی باتیں، ان کا ترجمہ اور فصاحت و بلاغت، کہتے ہیں طبیعت اشش کر اٹھتی ہے۔ اور یہ جو تعریف ہے یہ صرف احمدی نہیں کرتے تھے، غیر احمدی بھی، اور عربوں کی طرف سے بھی جو مجھے خط ملا کرتے تھے لقاء العرب کے متعلق، اس میں حلمی شافی صاحب کے متعلق بڑے تعریفی کلمات ہوا کرتے تھے۔ ان کا جو انداز بیان تھا وہ بہت ہی پیارا، اور میں ان سے کہا کرتا تھا لقاء عرب میں بھی یہ بات ریکارڈڈ ہوگی، میں کہتا تھا آپ کے ترجمے کا مجھے اس کا ایسا مزہ آتا ہے کہ کسی اور کا نہیں آتا، کیونکہ آپ لگتا ہے میری جان میں اتر کر ترجمہ کر رہے ہیں۔ میرے رونے پہ رو پڑتے تھے، میرے ہنسنے پر ہنس پڑتے تھے، مجھے لگتا تھا جیسے ایک ہی طبلے کی تاب پر ہم دونوں کے دل دھڑک رہے ہیں۔ جس مزاج کے ساتھ میں ترجمہ کرتا تھا بین ہی وہ مزاج ڈال کے ترجمہ کرتے تھے، آواز کا زیر و بم انہی جذبات کے ساتھ ابھرتا اترتا۔ یہ جو خاص خدا نے ان کو ملکہ دیا تھا، اور پھر چہرے پر اسی طرح غم کے آثار، مسکراہٹ، چہرہ کھل اٹھنا کبھی، یہ وہ چیزیں تھیں جس نے ترجمے کے مضمون میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ میرے علم میں آج تک کوئی ایسا ترجمہ کرنے والا نہیں آیا جو اپنے چہرے کے انداز، الفاظ کے چناؤ اور طرز کلام میں مکمل مترجم بات کرنے والی سے ہم آہنگی کر لے۔ بڑے اچھے سے ترجمے کرنے والے جرمنی میں بھی ہیں، مگر یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل ایک عجیب شان تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ساری دنیا میں اس لحاظ سے بہت ہی ہردل عزیز تھے، اور محبت خلافت سے ایسی کہ اس کی مثال کم ملتی ہے بہت اللہ کے فضل سے، مگر اپنی ایک ان کی شان تھی۔ ان کو پچھلے دنوں کسی کام سے غالباً بچے کی شادی کے سلسلے میں مصر جانا ہوا۔ مصر میں ان کو پہلی بار دل کا حملہ ہوا جو بہت ہی شدید تھا، لیکن ڈاکٹر اصرار کیا کہ مجھے لندن واپس جانا ہے۔ ڈاکٹروں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کی صحت اجازت ہی نہیں دیتی، مگر معلوم ہوتا ہے اصرار اتنا زیادہ تھا کہ آخر وہ مان گئے اور یہاں آنے کی اجازت دے دی۔ یہاں جب وہاں بیٹھے ہوئے حال یہ تھا کہ جب لقاء مع العرب کا پروگرام دیکھا کرتے تھے تو روتے جاتے تھے کہ کاش میں پھر جاؤں وہ ساتھ بیٹھ کر میں یہ ترجمہ سنبھالوں۔ ایک عشق تھا اس کام سے، اور خدمت دین کے ساتھ تو ویسے ہی ایسا عشق کہ تراجم میں، تفسیر کبیر کے ترجمے میں، ہر دوسرے کام میں صف اول کے مخلص فدائی انصار من اللہ تھے، انصار من اللہ میں سے تھے، یا انصار للہ میں سے تھے۔ آپ نے قریباً 30 سال پہلے مصطفیٰ ثابت کے ذریعے 2 سال کی بحث اور مطالعہ کے بعد احمدیت قبول کی۔ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ 30 سال پہلے کے لگ بھگ بھی ایک وقت انہوں نے کوئی ذکر کیا تھا، مگر اب سمجھ آئی کہ محمد مصطفیٰ ثابت سے ایسی محبت ان کو کیوں تھی۔ بہت محبت تھی، کسی اور عرب سے ایسی محبت نہیں تھی جیسے مصطفیٰ ثابت سے تھی۔
بلکہ مجھے کہا کہ ان کو بھی بلا لو، وہ بھی ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ مصطفیٰ ثابت صاحب کی صحت چونکہ خراب تھی اور ان کو ایسی ایک کمزور بیماری ہے کہ میرے نزدیک وہ زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ جو کام ہے بہت بوجھ والا کام ہے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ یہ مشکل ہے، تو میں ان کو ایسی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو پھر مان گئے، مگر دل ان کا یہی چاہتا تھا کہ وہ ساتھ رہیں۔ ان کی بیگم بتاتی ہیں کہ وہاں مسلسل بس یہی ذکر رہتا تھا کہ میں دل چاہتا میں واپس جاؤں۔ مشکل یہ تھی، میں جہاں چاہتا تھا ان کے آنے کی جب خبر ملی کہ پہنچ گئے ہیں، تو اول تو بہت جلدی کی گئی، مگر ہو گیا۔ میری خواہش تھی کہ ابھی وہاں آرام کر لیں، پوری طرح تسلی ہو جائے، مگر جب مجھے یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا جب ڈاکٹر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آ جائیں پھر بے شک۔ لیکن یہاں میں نے اسلام آباد میں پابند کیا تھا، اور معلوم ہوتا ہے پوری طرح میرا پیغام ملا نہیں، ورنہ وہ پوری طرح بات سمجھ کے پھر یہاں نہ آتے، یا شاید جو عذر پیش کیا گیا اس سے وہ سمجھے کہ اس میں حکم نہیں بلکہ میری خاطر ہی ایک بات کہی گئی ہے اور اجازت بھی شامل ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا، غلطی یہ مجھ سے ہوئی کہ آپ کا آنا خطرناک ہے آپ کے لیے میرے نزدیک۔ میں نے کہا کہ میری خواہش تھی میں خود وہاں آ کر آپ سے ملتا، لیکن ابھی رمضان کی ضرورتیں ہیں، میں ابھی نہیں آ سکتا، بعد میں آؤں گا۔ تو اس سے صاف مطلب تھا کہ رمضان کے دوران تو میں آپ کو یہاں آنے کا سوچ نہیں سکتا، مگر چونکہ وہ بات کھلی نہیں پوری، اس وجہ سے انہیں زور دیا اور ان کی بیگم کل ان کو یہاں لے آئیں۔ مشکل ایک اور یہ درپیش ہوئی جس کا مجھے بہت صدمہ ہے کہ میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ اصل سے پہلے کہ آئے ہوئے مجھے بتایا ہی نہیں، کسی نے نہیں بتایا۔ میرے سب سے بھی بات کر چکے تھے، کہتے تھے میری ملاقات ہے، ان سے ملاقات نے بتایا کیوں نہیں فوراً؟ میں اسی وقت جا کے پہنچتا اور سنبھالتا، کیونکہ یہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں نئے فلیٹ میں، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، ان کو خیال کرتا۔ کسی نے اشارتاً بھی نہیں بتایا کہ پہنچے ہوئے ہیں، اور از خود ان کو یہ جواب دے دیا کہ سیر پہ جانا اس لیے ملاقات پہلے نہیں ہو سکتی، اور یہ بڑی ظالمانہ حرکت ہے۔ وہ بیٹھے رہے میں نماز کے لیے آیا تو کھڑکی سے جھانکتے رہے، اور بیگم کہتی ہیں کہ کیسی پیاری جگہ ملی ہے، اس کھڑکی سے تو مسجد بھی دیکھا کروں گا اور مجھے آتے جاتے دیکھا کروں گا۔ کہتے میری خواہش ہے کہ میں ایسی جگہ دفن ہوں جہاں میرا قرب نصیب رہے۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقدیر تو تھی، اب تو یہ کہنا جائز نہیں کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ لازماً تقدیر الہی تھی، مرنا تو تھا، وقت آ چکا تھا، مگر اللہ نے ڈاکٹر کو بھی وہاں پاگل کر دیا اس پہلو سے کہ سفر کی اجازت دے دی، مگر وہ تقدیر الہی نے پورا ہونا تھا، یہاں آ کر وفات پانی تھی، یہیں تدفین ہونی تھی جیسا کہ خواہش تھی۔ مکان نیا دیکھنے کا بڑا شوق تھا، یہ بھی شکر ہے الحمدللہ، بہت خوش ہوئے کہ ان کی خواہش تھی جانے سے پہلے مجھے قریب بلا لیں تاکہ دور سے سفر کر کے لانا پڑے، اور جتنا میں چاہتا ہوں قریب رہ کے خدمت کروں اب نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ ساری باتیں ان کی اللہ کے فضل سے پوری ہوئیں۔ آخری وقت میں دیکھا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، پھر اور بھی گزر گئے، مگر مشکل یہ تھی کہ مجھے کوئی علم نہیں تھا، ورنہ بہت وقت تھا، خزانے تو نہیں ٹلنا تھا، مگر میری دل کی خواہش تو پوری ہو جاتی اور ان کی بھی پوری ہو جاتی۔ جب پرائیویٹ سٹی کے دفتر میں داخل ہوئے ہیں ملاقات کے دوران وقت، تو ابھی کھڑے ہو کر بات کی ہے، پرائیویٹ سٹی پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے، تو اسی وقت جو دورہ پڑا ہے وہی جان لیوا تھا اصل میں، اور چہرے پہ ڈھانک کے دیوار سے سر لگایا، انہوں نے فوراً ان کو بٹھایا، اور پھر جو کوششیں ہوئی ہیں اس وقت بھی مجھے پتہ لگا۔ ایک ایسا جوڑا آیا ملاقات کی، ایک فیملی جن میں ایک نرس تھیں، ان کے بیٹے نے بڑا سخت گھبرایا ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے، تو کہنے لگا کہ باہر بڑا سخت حادثہ ہوا ہے، اور میری ماں نے بھی کوشش کی تھی سانس دلانے کی،
اس وقت سلیم جو منظر داخل ہوا اس سے میں نے کہا یہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا حلمی شافی صاحب. تو پہلی دفعہ اس وقت پتہ چلا، لیکن اس وقت گزر چکا تھا اور میرا جانا نہ جانا اس وقت برابر تھا. ڈاکٹر بلایا، ایمبولینس بلائی گئی، مگر سب بیکار تھا. صرف میں چہرہ دیکھ سکا، اس سے زیادہ ملاقات نہیں ہو سکی. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان کی نماز جنازہ ابھی یہاں نماز ظہر سے پہلے جب میں آؤں گا اس وقت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ ان کی لاش کو کندھا دے کر لاؤں، اس لیے 41 میں ان کا جنازہ پہنچ گیا ہے، تیار ہے. وہاں سے ہم کندھا دے کر یہاں لائیں گے، پھر میں اوپر جا کر سنتیں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. جب تک میں واپس آؤں گا اس وقت تک آپ لوگ یہاں صفحے بنا لینا، اور نماز جنازہ کے بعد پھر ظہر کی نماز ہو جائے گی، اور جن کو توفیق ہے وہ ساتھ دفنانے کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور سب ان کے لیے اس فدائی اسلام، فدائی احمدیت کے لیے ولی کرامت ہونے کی دعا کریں، اور ان کے بچوں کے لیے تسکین قلب کے لیے اور صبر و رضا کی توفیق عطا ہونے کے لیے دعا کریں. اللہ رحم فرمائے. السلام علیکم.